تاریخ کو تو لے کر بیٹھا ہے؟ ہم یا قرآن کو مانتے ہیں یا نبی کے فرمان کو مانتے ہیں؟ اب پردہ دار خاتون ہے، امام پاک کا سر کاٹ لیا گیا ہے، نیزے کے اوپر چڑھا دیا گیا۔ پوچھیں ذرا ڈاکٹروں سے جا کر، اگر گلا کٹ جائے، دل کا تعلق اگر گلے کے ساتھ نہ ہو، روح نکل جاتی ہے، آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے، ذبح والی اگر رگ کٹ جائے، جانور جو ہے اپنے اس کے جان نکل جاتی ہے۔ قربان نہ جائے حسین ابن علی پر کہ جسم کٹ چکا ہے، سر انور نیزے پہ ہے، پھر بھی قرآن کی تلاوت جاری ہے، پھر بھی قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ اب جسم بھی ساتھ کوئی نہیں، روح بھی ساتھ کوئی نہیں۔ اب بتاؤ یہ ماجرا کیا ہے؟ اس حقیقت کو کوئی نہ کھول سکا، یہ حسین ابن علی جانے یا محمد مصطفیٰ جانے۔ اور صرف یہی نہیں، یہاں پر صرف سر تلاوت کرتا رہا ہے۔ جب دمشق سے دمشق کے بازار سے آپ کو گزارا گیا ہے، پھر راستے میں ایک بندے نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے۔ وہ ایک طرف کھڑے ہو کے قرآن پڑھ رہا تھا، اس نے قرآن کو پڑھتے ہوئے زبر کو زیر پڑا ہے۔ امام حسین نے اپنا چہرہ نیزے سے پھیرا ہے، نیزے سے پھیر کر آپ نے کہا ہے، اے قرآن پڑھنے والے، یہاں پر زبر نہیں زیر ہے، اسی طرح قرآن پڑھ جس طرح میرے نانے نے پڑھایا ہے۔ 45 دن تک آپ کے سر انور کو گھمایا گیا ہے۔ اٹھائیں ڈاکٹروں کو کہیں آؤ میدان میں، اگر آدمی مر جائے، اس کا سر کاٹ لیا جائے، کتنی دیر تک اس کا سر سلامت رہتا ہے؟ سارے ڈاکٹر کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ 4 دن، یہ بہت بڑی لیمٹ ہے۔ اگر کیمیکل لگا کے اسے رکھا جائے 4 دن تک اس کا سر سلامت رہ سکتا ہے۔ 4 دن کے بعد سر کی اور چہرے کی رونق ختم ہو جائے گی۔ قربان نہ جاؤ حسین ابن علی پر 45 دن نیزے پر آپ قرآن پڑھتے رہے ہیں۔ اور یوں ہی قرآن پڑھتے پڑھتے دربار یزید میں جب آئے ہیں، دربار یزید میں جب آئے، آپ کا سر انور رکھا گیا۔ یہ یزید لانتی بغیرت کمینہ، یہ اس نے آ کر آپ کے لبے پاک پر چھڑی رکھی اور چھڑی رکھ کر کہنے لگا، اے حسین ابن علی، تو میرے مقابلے میں آیا تھا، تو میری بیعت نہیں کرتا تھا، ایک آج تو میرے سامنے پڑا ہوا ہے۔ اس کے بڑے دربار میں کوئی بولنے والا نہ تھا۔ اس وقت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ آپ جذبات کے ترنگ میں آئے، آپ نے کہا یزید اپنی چھڑی کو ہٹا، تجھے نہیں پتا یہ حسین ابن علی کے لب پاک ہے۔ میں نے کئی مرتبہ لجپال کریم آقا کو ان لبوں کو کے ساتھ پیار کرتے ہوئے دیکھا ہے، ان لبوں کو چومتے ہوئے دیکھا، اٹھا اپنی چھڑی کو۔ پھر یزید نے ایک ڈرامہ شروع کیا۔ اب جب لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا، اور یہاں پر جب بازار دمشق میں آپ کے ساتھ آپ کی بیوی جتنے بھی لوگ تھے، پردہ دار خاتون تھی آ رہی، راستے میں ایک مائی بیٹھی ہوئی تھی، اسے جب پتہ چلا کہ باغی حماز اللہ قیدی کوئی آ رہے ہیں، اس عورت نے، اس مائی نے روکا سارے قافلے کو روک کر جب پانی پلایا ہے میٹھا، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے مائی جان، ہمیں تو کوئی پانی پلانے والا نہیں، ہمیں تو معاذ اللہ سارے باغی کہتے ہیں، آج تو کون ہے کہ تو ہمیں پانی پلا رہی ہے، وہ بھی میٹھا پانی پلا رہی ہے؟ اس مائی نے کہا، بات یہ ہے کہ میری مالکہ جو تھی، میں یہاں پر آئی ہوں، اب پہلے نہ کہیں اور رہتی تھی، میری جو ملکہ ہے اس نے مجھے کہا تھا تو نے جب دمشق میں جانا ہے وہاں پر جا کر ڈیرا لگا لینا، جو بھی قیدی وہاں پر آئے انہیں میٹھا شربت پلانا ہے۔ اب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے مائی تیری ملکہ کا نام کیا ہے؟ پلٹ کر اس مائی نے کہا، اے بیٹا ذرا یوں یہ تو بتا تو کس علاقے کی ہے؟ حضرت زینب نے کہا، مائی میں تو اس علاقے کی ہوں جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ساری کائنات ترس رہی ہے، میں مدینہ پاک سے آئی ہوں۔ وہ مائی تڑپ اٹھی، تڑپ کر کہنے لگی، ذرا یہ بتا مدینہ پاک میں تو میری ملکہ رہتی ہے جن کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ جب یہ جملہ بولا ہے حضرت فضہ نے، جب یہ جملہ بولا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، اے اماں جان آپ کیسے جانتی ہیں حضرت فاطمہ الزہرا کو؟ حضرت فضہ نے کہا، میں اس لیے جانتی ہوں، میں ان کی غلام تھی، میں ان کی نوکر تھی، میں ان کی خادمہ تھی، میں ان کے پاس رہا کرتی تھی، پھر عین وقت پر انہوں نے مجھے اجازت دی، میں یہاں پر آ گئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ میں آنسو آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے اماں جان، اے بی بی فضہ دیکھو، جس زینب کو اپنے سینے کے ساتھ لٹایا کرتی تھی، جس حسین کے ساتھ تو پیار کیا
کرتی تھی، جس علی اکبر کے ساتھ پیار کرتی تھی، وہ ہم یہ سارے قافلے میں جا رہے ہیں۔ حضرت فضہ کی چیخیں نکل گئی۔ آپ نے کہا یزیدیو تم تو یہ کہتے تھے کہ وہ باغی ہے، تم تو یہ کہتے تھے کہ لوگ جو ہے حکومت اطاعت بغاوت کر رہے ہیں، تمہیں کیا پتا یہ تو محمد مصطفیٰ کے دل کے ٹکڑے آئے ہوئے ہیں۔ پھر یزید نے یہ پلاننگ کی کہ یہ سارے علاقے میں بات پھیل جائے گی، اصحاب رسول میدان میں آ جائیں گے اور آ کر میرے ساتھ جنگ کریں گے۔ اس نے جھوٹ موٹ کا ڈرامہ کیا ہے اور اس کے بھرے دربار میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے خطبہ دیا ہے، اور پھر جمعے کے دن ہی اس نے حضرت امام زین العابدین کو کہا آپ تقریر کریں، آپ خطبہ دیں۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ نے جب خطبہ دیا، ابن زیاد کا ظلم بتایا، پھر یزید کا جب ظلم بتانے لگے تو یزید نے ساتھ مؤذن کو کہا جلدی کرو تم اذان پڑھو، کہیں ایسا نہ ہو یہ ساری باتیں کھول دے اور لوگ میرے مخالف ہو جائیں۔ آپ کی تقریر کو روک دیا گیا، آپ کے خطبے کو روک دیا گیا۔ مؤذن نے جب اذان پڑھی ہے، امام زین العابدین اذان سنتے رہے، اللہ اکبر کی صدائیں آئی، آپ جو اذان سنتے رہے۔ جب مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ نے مسکرا کر یزید کی جانب دیکھا۔ جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ نے مؤذن کی طرف اشارہ کر کے یزید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے یزید دیکھ لے، اذان میں تیرے نانے کا نام نہیں میرے نانے کا نام ہے۔ آج بھی تیرے نانے کا نام اذان میں نہیں میرے نانے کا نام ہے۔ جس نام کو تو مٹانا چاہتا تھا نہ یہ کبھی مٹا ہے نہ یہ کبھی مٹ سکے گا۔ پھر یہ قافلہ جو ہے وہاں سے 40 دن کے بعد کربلا کے میدان میں پہنچا ہے۔ بڑی تفصیل ہے اس کی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے کو لے کر آئے ہیں۔ اب جب کربلا کے میدان میں دوبارہ پہنچے ہیں جسموں کو دفنانے کے لیے، شہیدوں کے جسموں کو ایک جگہ پر اکٹھے کرنے کے لیے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک بابا وہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور ساری قبروں کے اوپر پانی لگا رہا ہے اور وہاں پر ان کے اوپر پھول لگا رہا ہے۔ حضرت زینب گئی ہے، کہنے لگی بابا تو کون ہے؟ اس بابے نے کہا میں آپ کا خادمہ ہوں، مجھے پتا تھا آپ پلٹ کر آئے تھے۔ اس بابے نے پھر نشاندہی کی ہے، یہاں پر علی اکبر ہے، یہاں پر قاسم ہے، یہاں پر امام پاک کا جسم پاک ہے۔ وہاں پر دفن ہونے کے بعد پھر یہ قافلہ جب مدینہ پاک کی طرف روانہ ہوا ہے۔ اب جب یہ قافلہ مدینہ پاک میں پہنچا، وہاں پر کہرام کیا ہوگا، وہاں پر لوگ ملے کیسے ہوں گے، لوگوں نے استقبال کیسے کیا ہوگا۔ حضرت عباس کی والدہ نے بھی تو یہ کہا ہوگا نا کہ بی بی جب گئی تھی تو علی اکبر کو ساتھ لے کر گئی تھی، جب گئی تھی قاسم کو ساتھ لے کر گئی تھی، جب گئی تھی انہوں محمد کو تو ساتھ لے کر گئی تھی، اب واپس آئی ہے تو اکیلی آ گئی ہے۔ اس وقت کہرام کیا ہوگا، اس وقت کیفیت کیا ہوگی، یہ رب جانے یا وہ جانے، ہم اس بات کو بیان نہیں کر سکیں گے۔ لیکن امام زین العابدین نے آ کر جس انداز میں رب ذوالجلال کے پھر دین کو زندہ کیا ہے اور آ کر لوگوں کو بتلایا، لوگوں امام پاک نے ساری قربانیاں اس لیے دی ہے کہ رب کا دین رہ جائے، محمد مصطفیٰ کا نام رہ جائے۔ اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے جب پوچھا جاتا ہے نا کہ کربلا کا واقعہ سنائیں، آپ سنایا کرتے تھے، بات بیان کیا کرتے تھے۔ جب آپ کو کہا جاتا ہے نا کہ اس کے بعد کربلا کے بعد والی بات کریں، آپ نہیں بیان کرتے تھے، یہ غیرت کا تقاضا ہے، آپ نہیں یہ بیان کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے بس ہم واپس آگے، ہم واپس آئے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے اس قدر رب ذوالجلال کی یاد میں اور امام حسین پاک کی یاد میں روتے تھے کہ پہلے رونا شروع کی، آنسو آتے تھے، پھر رو رو کے ان کی آنکھوں سے خون آنا شروع ہو گیا۔ یہ صدمہ اتنا بڑا صدمہ تھا۔ آج 1450 سال گزرنے کے بعد تیری آنکھ میں آنسو آ جائیں، تیرا دل ڈر جائے، ذرا یہ بتائیں جس نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہوگا اس کا حال کیا ہوگا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ میں جب آنسو کی جگہ خون آنا شروع ہوا، آپ کے لفظ جگر آپ کے بیٹے نے کہا ابا جان پہلے تو پانی آتا تھا، پہلے تو صرف آنسو آتے تھے، اب جو ہے خون آتا ہے، میں کسی حکیم کو بلا کر لاتا ہوں۔ حکیم آیا ہے آپ کے پاس، اس حکیم نے دیکھا، کہنے لگا اے امام ایسا کریں، صبح کے وقت جو ہے نا دریا کے پاس ٹہلا کریں تاکہ وہاں پر نرم ہوا، تازہ ہوا آپ کو لگے گی، آپ کے دماغ میں جو درد ہے یہ نکل جائے گا،
دوبارہ اس دنیا میں آ جائیں، یہ خون آنا بند ہو جائے گا۔ امام پاک سے جب حکیم نے یہ جملہ بولا آپ رو پڑے، آپ نے کہا کیسا مشورہ دیتا ہے حکیم، تو میرا علاج کرنے کے لیے آیا، مجھے مارنے کے لیے آیا ہے؟ جب میں دریا کے کنارے پھروں گا تو مجھے ننھی سکینہ کی پیاس یاد آئے گی، مجھے علی اصغر کی پیاس یاد آئے گی، مجھے علی اکبر کی پیاس یاد آئے گی، مجھے اپنے قاسم کی پیاس یاد آئے گی۔ حکیم نے کہا پھر ایسا کریں، آپ ایسا کریں بازار میں جایا کریں، لوگوں کے ساتھ ملاقات کیا کریں، آپ کا ذہن آگے پیچھے ہوگا، یہ درد ختم ہو جائے گا۔ آپ سے یہ جملہ بولا، آپ تڑپ اٹھے، کہا حکیم نکل جا یہاں سے، تو میرا ساتھی نہیں، تو مجھے ٹھیک کرنے نہیں بیمار کرنے کے لیے آیا ہے۔ جب میں بازار میں جاؤں گا پھر جو ہے مجھے شام کا بازار نظر آئے گا، بی بی زینب کا وہاں پر چلنا نظر آئے گا، ننھی سکینہ کا وہاں پر چلنا نظر آئے گا، نہ میں بازار میں جاؤں گا نہ میں دریا پہ جاؤں گا، میں تو اس غم میں اس قدر نڈال ہو چکا ہوں، جب تک آنکھ سے خون نہ آئے تو مجھے صبر ہی نہیں آتا۔ حضرت امام رضی اللہ عنہ نے جس انداز